سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو بہت توجہ سے سنتے تھے قرآن کو، فلما حضروہ، پس جب وہ حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو، فلما قضی، پھر جب پورا ہو گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ پھرے اپنی قوم کی طرف منذر بن کر۔ اس آیت مبارکہ میں اور پھر اس کے بعد تقریباً 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے جنات کے ایمان لانے اور پھر ان کے اپنے جنات کو جا کے دعوت دینے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اس کی ذکر کا مناسبت یہ ہے، پچھلے مضمون کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں مشرکین عرب کے تکبر کا ذکر ہوا۔ وہ بڑے متکبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نبوت کا حقدار سمجھتے ہیں، اور ان کا تصور یہ تھا کہ اگر نبوت آنی تھی تو ہم میں سے کسی بڑے آدمی پہ آتی۔ یہ انتہا درجے کا تکبر ان کا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے علاج کے لیے ان کو قوم عاد کا قصہ بھی سنایا۔ وہ بھی بڑی متکبر قوم تھی، حال کیا ہوا ان کا۔ کچھ قوموں کا نام لیے بغیر تذکرہ کیا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھو ہم نے کتنے لوگ ہلاک کر دیے جو تکبر کرنے والے تھے۔ یہاں پہ جنات کا ذکر کر کے اللہ پاک مشرکین عرب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جن ایک ایسی قوم ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اور انسان سے زیادہ وہ اپنا فائدہ اٹھا سکتی ہے، کہ وہ چھپی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہے، اور پھر وہ بنے ہوئے بھی آگ کے ہیں۔ تکبر کریں تو ان کے لیے بن بھی سکتا ہے، لیکن ان کی صورتحال بھی یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ایک انتہائی سخت مخلوق وہ بھی نرم پڑ گئی اور قرآن سن کے ایمان لے آئی۔ تو تم تو اتنے سنگ دل اور اتنے پتھر دل کہ جنوں سے بھی گئے گزرے ہو تم۔ اللہ کے محبوب کی زبانی قرآن سن کر تمہارے دل دماغ پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس مناسبت سے اللہ پاک نے یہاں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا اور پھر اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنے کا ذکر کیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جنات آسمانوں تک چلے جاتے تھے۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے نظام یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی نظام چلانا ہوتا ہے، وہ بارش کا ہو، وہ رزق کا ہو، وہ کسی کی عزت کا ہو، وہ کسی کی ذلت کا ہو، کسی کے عروج کا ہو، کسی کے زوال کا ہو، کسی کو بادشاہت دینی ہو، کسی سے بادشاہت لینی ہو، اللہ پاک پھر یہ نظام حرکت میں جب لاتے ہیں تو ملائے اعلیٰ کو حکم ہوتا ہے، اوپر کے فرشتوں کو، وہ پھر سلسلہ وار یہ حکم نیچے تک آسمان دنیا تک آتا ہے، آسمان دنیا سے پھر آگے جو دنیا میں فرشتے ان کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہ پیغام رسانی آسمان دنیا سے دنیا کے فرشتوں کی طرف ہوتی تو یہ جنات بھی جا کے چوری چھپے سن لیتے کہ کیا حکم آ رہے، کیا آرڈر آ رہے، کس کی عزت کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کو ذلیل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کی موت کا حکم آ رہا ہے، کس کی حیات کا حکم آ رہا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ سن گن یہ لے لیتے وہاں سے چوری چھپے، اور پھر آ کے وہ نجومیوں کو بتا دیتے کہ بھائی اب دنیا میں یہ ہونے والا ہے، اور نجومی اس کے ساتھ 2 4 6 باتیں اور ملا کے لوگوں کو بتا دیتے، اور ان میں سے کوئی ایک بات سچ ہو جاتی، نجومی کا کاروبار چل جاتا، وہ جنات کو بھی فائدہ دیتا، یہ اس کے لیے کام کرتے رہتے۔ اس سے لوگوں کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ جنات کے پاس غیب کی خبریں ہوتی، حالانکہ وہ تو جا کے چوری چھپے سن کے آتے تھے، غیب کی خبریں تو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا موقع آیا تو اللہ پاک نے آسمانوں کی سیکورٹی اور زیادہ سخت کر دی۔ پہلے بھی سیکورٹی تھی، روکا جاتا تھا، لیکن اتنی ٹائٹ سیکورٹی نہیں تھی۔ جیسے ایک نارمل حالات ہوں تو ہم کسی بھی جگہ پہ بہت زیادہ حفاظتی انتظامات نہیں کرتے، لیکن اگر وہیں پہ کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے، سیکورٹی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ ذرا اور اچھے طریقے سے کرو تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب چونکہ انبیاء کے سردار اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی، اور قیامت تک کے لیے آخری پیغام قرآن کریم کی شکل میں آ رہا تھا، تو اس کو رخنہ اندازی سے، شیطانی اثرات سے اور شیطانی دخل اندازی سے پاک رکھنے کے لیے اللہ پاک نے سیکورٹی ٹائٹ کر دی۔ اب کوئی جن آسمانوں کی طرف جاتا تو اس کو مار پڑتی، فرشتے اس کو مارتے، بھگا دیتے، جس کو فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا۔ جو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی آسمان میں ستارے چل رہے ہوتے یا ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو مارتے، کبھی وہ بھاگ جاتے ہیں، کبھی وہ جل جاتے ہیں، کبھی وہ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن سیکورٹی اب سخت ہو گئی۔ تو جنات میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی یہ کیا ہوا، اب پہلے تو ہم آسمانوں تک چلے جاتے تھے، اب ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، اب اتنی سیکورٹی ٹائٹ کیوں ہو گئی۔ جیسے یہاں کسی علاقے میں ایک دم پولیس آ جائے، فوج آ جائے اور سیکورٹی راستے بند کر دیا جائے تو ہر بندے کو تشویش ہوتی بھی یار کیا مسئلہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی وزیر آ رہا ہے یا کوئی مشیر آ رہا ہے یا کوئی بڑی شخصیت آ رہی، اس لیے سیکورٹی سخت ہو گئی۔ تو جنات میں بھی یہ کھلبلی مچی کہ جناب پتہ تو کرو مسئلہ کیا ہوا ہے، کیوں اب ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو جنات کے مختلف وفد اور جماعتیں تشکیل دی گئی کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جائیں اور پتہ کریں کیا ہوا ہے۔ انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت حجاز کی طرف آئی۔ انہی دنوں میں علماء نے لکھا ہے عرب کے اندر 2-3 بازار لگا کرتے تھے، 2-3 منڈیاں لگتی تھی، بڑی مشہور منڈیاں تھیں۔
جیسے عکاظ کی منڈی ہوتی تھی، اسی طرح اور کچھ منڈیاں ہوتی تھیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ نمائشیں لگتی نا، فلاں جگہ پہ نمائش لگ رہی، اب وہاں نمائش کے اندر چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ گانا بجانا بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ کھیل کود کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک پورا میلہ سا لگا کرتا تھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی جگہوں پر دین کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ بھی عکاظ کی منڈی کی طرف گئے کہ وہاں عرب کے لوگ آئے ہوں گے، مختلف جگہوں سے تاجر آتے تھے، لوگ آتے تھے، تو چلو ان کو دین کی دعوت دینے کا موقع ملے گا۔ وہاں پہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، عکاظ کی ایک جگہ بطن نخلہ میں فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ ادھر نصیبین کے جنات میں سے ایک جماعت جس کی تعداد 9 یا 7 لکھی ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، یہ جماعت بھی آ گئی وہاں۔ ان کے کانوں میں جب قرآن کریم کے الفاظ پڑھے تو یہ بڑے ہی متاثر ہوئے۔ قرآن پاک کا ایک انداز اور اس کے الفاظ کی گہرائی اور قرآن پاک کا مضمون اور پھر پڑھنے والی زبان، سچی زبان، پاک زبان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے اور غور سے قرآن کو سننے لگے۔ اس موقع کی اللہ پاک نے نشاندہی کی یہاں پہ کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پھیر دیا جنات کی ایک جماعت کو۔ وہ تو تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہوئی، تو پھرتے پھرتے ان کا رخ ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا۔ وہ اللہ نے وہاں پہنچا دیا، وہ وہاں پہنچے، قرآن کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو قرآن کریم کو انہوں نے ایسے نہیں سنا کہ جیسے کوئی سرسری سنتا ہے کہ چلو کوئی نہیں یار ٹھیک ہے، کنا جواز پہ رہی ہے، صحیح ہے، کوئی گل نہیں، ایسے نہیں سنا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یستمعون القرآن، وہ قرآن کو غور سے سننے لگ گئے۔ یسمعون نہیں فرمایا، یسمعون القرآن۔ علماء نے لکھا ہے یسمعون اور یستمعون میں کیا فرق ہے؟ یسمعون جیسے اب ہم درس سن رہے ہیں، ساتھ پنکھے کی آواز بھی آ رہی، تو جو ساتھ آوازیں آ رہی ہیں اور کانوں میں پڑ رہی ہیں، یہ ہے یسمعون، کہ سن رہے ہیں۔ لیکن جس چیز کو ہم دھیان سے سن رہے ہوں، کان اس کی طرف لگائے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں یستمعون۔ تو جنات قرآن کو غور سے سننے لگ گئے، توجہ سے سننے لگ گئے، اور جب سنا قرآن کا اثر ان کے دل پہ ہوا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے فلما حضروہ، اللہ فرماتے جب وہ وہاں پہ حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اسی لیے علماء احناف بالخصوص لکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نماز میں بھی اسی لیے ہمارے نزدیک، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، نہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی نہ سورت، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کا حکم کیا ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ آواز آ رہی ہے تو دھیان سے سنو، نہیں آ رہی تو تب بھی خاموش رہو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، اور آواز نہیں آ رہی تو انصتوا، تب بھی خاموش رہو کیونکہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہے۔ بعض جگہ ریکارڈنگ لگا دی جاتی ہے قرآن پاک کی اور اپنے کام میں بندہ لگا رہتا ہے، دکانوں پہ، مکانوں پہ، بازاروں پہ
قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کی سخت بے ادبی، ایسی جگہ پہ قرآن پاک کی اور ریکارڈنگ کو بند کر دینا چاہیے، اپنا کام کرو، لیکن قرآن کو لگا کر کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بس ایسے ہے کہ جیسے کوئی گانا چلتا ہے تو ساتھ ساتھ چلتا رہے، یہ تو بے ادبی ہے قرآن پاک۔ ہاں سننا ہے تو پھر لگاؤ اور دھیان سے سنو۔ تو جنات کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب قرآن مکمل ہوا، مکمل سن لیا، اسی وقت دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہی وہ پاک کلام ہے جس کی وجہ سے اب ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، اس کی وجہ سے بند ہوا، یہ پاک کلام آنا تھا۔ تو اسی وقت دل میں ایمان آیا اور ایمان قبول کیا، اور پھر واپس پلٹے۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں، اس کا آپ کو کوئی علم نہیں، وہ ایمان بھی لے آئے، قبول بھی کر لیا انہوں نے، وہ واپس چلے گئے ایمان لا کے اپنی قوم کو لانے کے لیے کہ اب اوروں کو بھی ہم لے کے آتے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درخت نے یہ کرامت تھی یا معجزہ تھا کہ ایک درخت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ جناب یہاں جنات آئے ہوئے تھے اور وہ قرآن سن کے ایمان لا کے واپس چلے گئے، انہوں نے بتا دیا۔ تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر اس کے بعد سورۃ الجن نازل ہوئی، اور اس میں اللہ پاک نے پوری تفصیل سے بتایا کہ جناب جنات کی جماعت آئی تھی اور اس طرح وہ ایمان قبول کر کے گئی۔ اس کے علاوہ علماء نے اور مواقع بھی لکھے، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ احادیث کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 6 دفعہ جنات کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، 6 دفعہ انہوں نے آ کے آپ سے دین کو سیکھا ہے اور پھر ایمان قبول کیا۔ تو جن ایک مخلوق ہے جن کی طرف اللہ پاک نے نبی مستقل کوئی نہیں بھیجا، کوئی رسول کوئی نبی جنات میں سے نہیں آیا۔ ہاں جنات کو انسانوں کے تابع رکھا گیا، حالانکہ انسانوں سے پہلے کی یہ مخلوق ہے، لیکن اس وقت دین میں، شریعت میں، احکامات میں، نظام میں جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام جنوں کے بھی نبی ہیں۔ جنات بھی سارے کے سارے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، لیکن جس طرح ہم انسانوں میں مختلف خاندان ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف ایمانی حالت کے لوگ ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، اسی طرح جنات میں بھی یہ سب کچھ، ان میں بھی یہ سارا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر، ایک جگہ پہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جماعت کسی جگہ پہ گئی تو بڑا سخت طوفان آیا، چلنا کیا کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، تو وہ زمین کے ساتھ چمٹ گئے۔ جب طوفان تھما تو ایک صحابی نے وہاں دیکھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک سانپ مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا رومال نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے میں اس مردہ سانپ کو لپیٹ کے دفن کر دیا۔ ابھی وہ وہاں سے چلے نہیں، کچھ دیر گزری کہ 2 خواتین ان کے پاس آئی اور وہ آ کے کہنے لگی کہ آپ میں سے عمر کو کس نے دفن کیا؟ عمر کو کس نے دفن کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو کسی عمر کو جانتے ہی نہیں، کون عمر؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک سانپ مردہ حالت میں تھا، اس کو کس نے دفن کیا؟ تو انہوں نے کہا جی اس نے دفن کیا۔
تو کہنے لگے کہ یہ سانپ نہیں تھا، یہ عمر نام کا جن تھا، اور یہ ان جنات میں شامل تھا جو جنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور ایمان لائے تھے، اور پھر یہ کافر جنات کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک شہید کو دفن کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے۔ تو ایسے واقعات ملتے ہیں، جنات میں بھی مختلف طبقات ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان لائے، اور جنات پھر منذر بن کے، اللہ پاک فرماتے فلما قضی، جب معاملہ پورا ہو گیا، تلاوت مکمل ہو گئی، کلام پاک سن لیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ اپنی قوم کی طرف پھرے منذر بن گئے۔ منذر کا معنی ڈرانے والے، تبلیغ کرنے والے۔ اب جنات خود مبلغ بن گئے، اور یہی علماء نے لکھا ہے کہ ان میں منذر آئے ہیں، نبی کوئی نہیں آیا ہے، یعنی نبیوں کے نمائندے بن کے آگے انہوں نے تبلیغ اپنی قوم کو جا کے کی ہے، لیکن براہ راست ان کے اندر جنات میں سے کوئی نبی ہو ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، لہذا تمام جنات بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے نبی بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب وہ ایمان لائیں، دنیا آخرت کی نجات ان کے لیے بھی اسی میں ہے، اللہ کو مانے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ بہرحال یہ بتانا مقصود مشرکین حرم کو تھا کہ جنات کو قرآن سن کے ہدایت مل گئی، تم سوچو کتنے پتھر دل ہو، تمہارے دل کیوں نہیں بدل گئے؟ پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی، اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے کے سرپرست اور ہمارے پیر و مرشد حضرت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب کے برادر نسبتی گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت نے دعا کے لیے بھی کہا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تمام حضرات قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔